صاحب شکرانے کی نماز کیسے پڑھی جاتی ہے جو نماز ہم لوگ مانتے ہیں؟ دیکھیں شکرانے کی نماز جو لوگ مانتے ہیں نا کہ اللہ اگر ہمارا یہ کام ہو گیا تو ہم 2 رکعت نماز شکرانے کی پڑھیں گے، تو پہلے تو یہ معلوم ہونا چاہیے یہ کہ آپ نے جس وجہ سے آپ نے شکرانے کی نماز مانی ہے وہ وجہ کیا ہے۔ کوئی ایسی وجہ جو ناجائز ہوگی اس میں نماز ماننا یہ جائز نہیں ہے کہ اگر کوئی ایسی نماز کوئی آپ نے غلط کام کے لیے کہ مثلا میں سٹا لگا رہا ہوں، جوا کھیل رہا ہوں، جیت جاؤں، تو معاذ اللہ ایسی جگہوں پہ تو جائز ہی نہیں ہے کہ آپ شکرانے کی نماز مانیں، کیونکہ جب وہ کام ہی جائز نہیں ہے تو اس کام میں شکرانے کی نماز کیسے جائز ہو سکتی ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ کہ وہ کام جس چیز کے لیے آپ نے نماز مانی ہے یا قرآن یا جو بھی چیز آپ نے مانی ہوئی ہے تو وہ آپ کا کام جائز ہونا چاہیے۔ اور مثلا آپ نے کسی بچے کو، کوئی بچہ بیمار ہو گیا، اب دعا مانگی کہ اللہ ہمارے اس بچے کو شفا دے دے، تو ہم 2 رکعت نماز پڑھیں گے۔ جیسے حضرت امام حسن امام حسین علی مقام علیہ السلام بیمار ہو گئے تو سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے ایک منت مانی کہ اے پروردگار عالم تو ہمارے بچوں کو شفا عطا فرما دے تو میں نماز پڑھوں گی۔ تو اس طرح سے اگر کسی نے دعا مانگی کہ اللہ اگر ہمارے بچوں کو شفا مل جائے تو ہم نماز پڑھیں گے، یا ہمارا فلاں بگڑا کام بن جائے جائز کام تو ہم نماز پڑھیں گے۔ تو یہ جتنی اس وقت اس نے نماز مانی ہے کہ ہم 2 پڑھیں گے، 4 پڑھیں گے، 6 پڑھیں گے، تو یہ دیکھا جائے گا کہ کتنی مانی ہے۔ جتنی بھی مانی ہے، مثلا اگر 2 رکعت نماز مانی یا 4 رکعت مانی اور اس میں یہ قید لگا دی کہ ہم کام ہونے کے 10 دن کے اندر پڑھ لیں گے، تو اس کو چاہیے کہ 10 دن کے اندر ہی پڑھ لیں۔ اور اگر یہ مانیے کہ ہم فوراً پڑھیں گے تو اس کام کے ہونے کے فوراً بعد نماز شکرانے کی ادا کرنا چاہیے، جو مانی ہوئی نماز ہے اس کو پڑھنا چاہیے۔ اب کس طرح سے نماز کی نیت کرنی ہے؟ آپ کو نماز کی نیت ایسے کرنی ہے کہ نیت کرتا ہوں میں، عورتیں کہیں گی نیت کرتی ہوں میں 2 رکعت نماز شکرانہ منہ میرا کعبہ شریف کی طرف واسطے اللہ تعالیٰ کے اللہ اکبر، یہ کہہ کے آپ نیت باندھ لیں۔ اور جو شکرانے کی نماز ہوتی ہے یا جو منت مانی آپ نے اس کی جو نماز ہے، تو اس نماز کو نفل نماز ہی کہا جائے گا۔ یہ فرض یا واجب نہیں ہوتی ہے بلکہ نفل نماز ہے۔ فرائض جتنی بھی ہیں نا 5 وقت کی نمازیں یہ فرض ہیں، جمعہ یہ فرض ہے، بعض علماء فرماتے ہیں کہ واجب ہے، بہرحال فرض یا واجب۔ اس کے علاوہ جو عیدین کی نماز ہے وہ بھی واجب ہیں۔ اس کے علاوہ جتنی نمازیں ہم مانتے ہیں، صلاۃ التسبیح، تہجد اور صلاۃ الحاجت اور اشراق، اوابین، چاشت، تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد اور صلاۃ التوبہ، یہ ساری نمازیں جو ہیں یہ نوافل ہیں، یعنی کہ نفل ہیں۔ تو نفل نماز کے پڑھنے کا وہی طریقہ ہے جو آپ نماز 5 وقت کی پڑھتے ہیں اور اس میں جو نفلیں پڑھتے ہیں۔ جیسے آپ نے ظہر کی نماز پڑھی، 4 سنت پڑھی، 4 فرض پڑھے، 2 سنت پڑھی، پھر اس کے بعد 2 نفل پڑھی، تو جو نفل آپ نے وہ پڑھیں وہی نفل اسی طرح سے نماز کو پڑھی جائے گی۔ مغرب کے بعد 2 رکعت آخر کی آپ نے مغرب کی نماز میں جو 2 رکعت آخر کی آپ پڑھتے ہیں وہ بھی نفل ہیں، تو جس طرح سے وہ نفل ہیں اسی طرح سے یہ عام نوافل ہیں۔ ان کو شکرانے کی نماز ہوں، مانی ہوئی نمازیں ہوں، ان کو اسی طرح سے پڑھا جائے گا جس طرح سے آپ فرض نمازوں کے بعد آپ نفل نماز پڑھتے ہیں۔ خصوصاً اس میں دعا کا اضافہ کر لیں کہ اے پروردگار عالم تو نے ہمارا اس کام کو کیا، اس وجہ سے ہم نے نمازوں کو پڑھا ہے۔ حالانکہ اللہ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تو دلوں کے حال سے واقف ہے۔ آپ کی اصل نیت تو یہ ہو گئی نا کہ آپ نے یہ چیز مانی ہوئی تھی، اب آپ کے دل میں ہے کہ ہمارا وہ کام پورا ہو گیا تو ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں، تو یہ آپ کی نیت ہو گئی۔ اصل نیت تو دل کی ہے نا، دل کے ارادے کا نام نیت ہے۔ تو زبان سے کہہ لیں تو بہتر ہے، بہرحال زبان سے اگر کوئی انسان نہیں کہہ رہا تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ دل میں ارادہ ہو گیا تو اس چیز کو نیت کہتے ہیں۔ تو نمازوں کی نوافل کی کثرت کرنا چاہیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو انسان نوافل کی کثرت کرتا ہے اللہ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے جس سے پکڑتا ہے، اللہ اس کی زبان بن جاتا ہے جس سے بولتا ہے، اللہ اس کے پیر بن جاتا ہے جس سے بندہ چلتا ہے، یعنی کہ وہ پھر غلط قدم نہیں اٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے گناہوں سے کہ دوسرے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرماتا ہے، اسے صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اپنی محبت، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بندے کو نوازتا ہے۔ تو نوافل کے ذریعے ہمیں اللہ کو راضی کرنا چاہیے اور خوب اللہ کو سجدے کرنا چاہیے۔ اللہ کو سجدے کرنے کا اہم طریقہ، اصل طریقہ، جو مین طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم نوافل زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔